رات کا وقت تھا، گھڑی نے 2 بجائے اور ہمیشہ کی طرح چھت پر وہی ننگے پاؤں چلنے کی آواز سنائی دی، لیکن آج یہ آواز معمول سے زیادہ تیز اور بے چین لگ رہی تھی، جیسے کوئی اوپر چکر لگا نہیں رہا بلکہ کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ علی اور امی دونوں جاگ چکے تھے۔ امی نے آہستہ سے کہا، آج یہ رکنے والی نہیں ہے علی، یہ جان چکی ہے، تم اسے سن سکتے ہو۔ علی سہم گیا، امی یہ کون ہے اور میرے پیچھے ہی کیوں؟ امی نے گہرا سانس لیا، جیسے برسوں کے بوجھ کو آخرکار اتار رہی ہوں۔ یہ عورت یہاں پہلے رہتی تھی۔ سالوں پہلے اس گھر میں ایک عورت تھی، شوہر کے ظلم سے تنگ وہ راتوں کو چھت پر جا کر اکیلی بیٹھتی اور روتی رہتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک رات وہ چلا رہی تھی کہ مجھے کوئی سنے، مجھے کوئی بچائے، مگر کسی نے نہ سنا اور وہ چھت سے گر کر مر گئی۔ امی کی آواز ٹوٹ گئی۔ مرتے وقت اس کے دل میں صرف ایک خواہش تھی کہ کوئی اسے سن لے، اس کو اس کے شوہر کے ظلم سے نجات دلا دے۔ اسی لیے اس کی روح اب بھی صرف ان لوگوں کے پاس رکتی ہے جو سن سکتے ہوں۔ علی نے دہل کر پوچھا، مگر مجھے کیوں سن رہی ہے؟ علی کی امی نے کہا، علی جب تک تم انجان تھے یہ عورت تمہیں محسوس نہیں ہوئی، مگر اب تمہارے دل میں وہ خوف جاگ گیا ہے جس کی طرف سے یہ کھنچتی ہے، اسے صرف ڈرا ہوا دل سنائی دیتا ہے۔ علی کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ اسی وقت چھت پر قدم اچانک رک گئے۔ اس بار پہلی بار مکمل خاموشی چھا گئی۔ امی نے ڈرتے ہوئے اوپر دیکھا، یہ نیچے اتر رہی ہے، لیکن اس بار قدموں کی آواز سیڑھیوں سے نہیں آئی بلکہ کھڑکی کے باہر کی طرف سے ہوا میں ہلتی لکڑی کی آواز آئی، جیسے کوئی کھڑکی کے اوپر کھڑا ہو۔ علی نے کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا سرکایا۔ وہ وہیں تھی، سفید لباس میں، چھت کے کنارے کھڑی، آنکھیں بالکل سیاہ، چہرہ جھکا ہوا، لمبے گھنے بال جو کہ کھلے ہوئے اور ہوا میں لہرا رہے تھے، اور وہ سیدھا علی کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ علی پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے امی کا ہاتھ پکڑا۔ امی یہ اندر آ رہی ہے۔ امی نے بلند آواز میں کہا، نہیں یہ اندر نہیں آ سکتی، یہ صرف اس جگہ تک آتی ہے جہاں سے اسے آواز ملتی ہو۔ علی یہ تمہارے ڈر کی طرف آ رہی ہے، تمہاری طرف نہیں۔ اپنا خوف باہر پھینک دو ورنہ یہ کبھی نہیں جائے گی۔ علی نے تھر تھراتے ہوئے آنکھیں بند کیں۔ وہ خود کو سمجھانے لگا، یہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ صرف سننا چاہتی ہے، صرف خوف کی طرف آتی ہے۔ علی نے ساتھ ہی اللہ کا نام لینا شروع کر دیا، آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ اس کے سینے کی دھڑکن کم ہونے لگی، سانسیں نارمل ہونے لگیں، اور اسی لمحے کھڑکی کے باہر کھڑی وہ عورت اپنی جگہ سے آہستہ آہستہ دھند کی طرح گم ہونے لگی۔ پہلے اس کے پاؤں دھندلے ہوئے، پھر لباس روشنی میں بدل گیا، پھر پورا جسم ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ چند سیکنڈ بعد کھڑکی کے باہر صرف اندھیرا باقی رہ گیا۔ امی نے گہری سانس لی اور کہا، علی وہ کبھی بری نہیں تھی، وہ صرف چاہتی تھی کہ کوئی اس کے دکھ کو سن لے، مگر روحوں کو کبھی جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ اچھائی اور برائی میں فرق نہیں کر پاتی۔ علی نے کھڑکی کھولی۔ رات خاموش تھی۔ چھت پر کوئی قدم نہیں تھا، کوئی سانس نہیں، کوئی سایہ نہیں۔ وہ عورت جا چکی تھی، کیونکہ علی کا خوف جا چکا تھا، لیکن جاتے جاتے کھڑکی کے کنارے ایک لمحے کو ہوا رکی، جیسے کوئی آخری بار کہہ رہا ہو، میں نے تمہیں سن لیا تھا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔